ایک مرتبہ جی لگا کر پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مشرفنا نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بیا صلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نبی کا جو سچا عاشق ہوتا ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے تو وہ مچل جاتا ہے. یہ تو عام دنیا کا قاعدہ ہے کہ کسی محبوب کے سامنے، عاشق کے سامنے معشوق کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اس کے چہرے کا اضمحال خود بخود کافور ہو جاتا ہے. چہرہ پزمردہ نہیں رہتا بلکہ کھل اٹھتا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت کا تشخص یہ ہے کہ جب جہاں جہاں ہمارے نبی کا نام آتا ہے، ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو جو عاشق ہوتا ہے، جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے، وہ خاموش نہیں رہتا بلکہ اس کی زبان پر درود و سلام. دیکھا گیا کہ وہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے. کسی ولی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے. انہوں نے پوچھا کہ تیرے پاس تو کوئی ایسے اعمال، تو متقی و پرہیزگار بھی نہیں تھا، تیرے اندر کوئی کمال بھی نہیں تھا، لیکن کیا سبب ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغ میں ٹہل رہا ہے. اس عاشق نے جواب دیا کہ یقیناً میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا، میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا. ہاں اگر ہمارے پاس کچھ تھا تو نبی کا نام تھا کہ میرے سامنے جب بھی میرے نبی کا نام لیا جاتا تھا تو میں بے چین و بے قرار ہو جاتا تھا اور بلند آواز سے ایک عاشقی کی کیفیت میں بے کیف ہو کر نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پڑھتا تھا. میرے رب کو میری ادا اتنی آ گئی کہ اس نے میرے اس عمل کو قبول کر کے میری بخشش فرمائی. یہ عاشق کا انداز ہوتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب نبی پر ایک عاشق عشق میں ڈوب کر، محبت میں ڈوب کر، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات کر رہا ہوں، متن حدیث ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا کہ اگر کوئی میرا غلام، کوئی میرا چاہنے والا، کوئی میرا نام لیوا اگر میری محبت میں ڈوب کر مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں اسے خود ملاحظہ کیا، اور اگر صرف درود بھیجیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ فرشتوں سے مانگے ہے نا، فرشتے اسے تھالیوں میں سجا کر نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو محبت میں ڈوب کر نبی کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو نبی خود ملاحظہ
فرماتے ہیں، اور اگر نبی کی نگاہ پڑ گئی یقیناً دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گا۔ اس انداز سے ایک مرتبہ ہے نا، اس انداز سے درود پڑھیں کہ نبی مدینے سے دیکھے کہ ہند میں میرا عشق ہے، اور مجھے یاد کر کے میرے عشق میں تڑپ کر، میری محبت میں گم ہو کر ہم پر والہانہ درود بھیج رہا ہے، اور مجھے سلامی پیش کر رہا ہے۔ نبی تمہارے عشق و جنون کو دیکھے تو نبی بھی مچل جائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک کما تحب و ترضى صلی علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، یہ ہم پر رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر سما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا، اور جو غلام ہوتا ہے اس کی نگاہوں کا مرکز و محور اس کا امام ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ نبی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، ہے نا؟ وہ یہ بھی خیال کرتا ہے کہ آیا میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ وہ تو کام کرتا چلا جاتا ہے نا، محبت میں ڈوب، وہ اجر سے بے پرواہ ہوتا ہے، وہ بدلہ نہیں چاہتا، بلکہ وہ تو کام کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ جاؤ فلاں پہاڑی پہ، وہاں ایک غار ہے، وہاں تمہیں میرا ایک بندہ ملے گا جو آج 70 سال سے، کتنے 70 سال سے مستقل میری عبادت میں مشغول ہے، صرف میری عبادت میں مشغول۔ جاؤ، اچھا ٹھیک ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں، تیرا پیغام کیا ہے اے مولا، تیرا پیغام کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دینا کہ تیری 70 سالہ عبادت اکارت ہے، تیری کوئی عبادت مقبول نہیں۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہے کہ یہ خبر جو آج مستقل 70 سال سے عبادت کر رہا، اس کو کیسے سنایا جائے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم اگر سال بھر محنت کرتے ہیں، ایک کسان اگر سال بھر محنت، اگر کچھ عرصہ محنت کرتا ہے اور فصل برباد ہو جائے تو کیا کیا حادثات پیش آتے ہیں؟ کہیں زہر خورانی کا معاملہ پیش آتا ہے، کہیں خودکشی کا معاملہ پیش آتا ہے۔ کچھ دنوں کی محنت ہے نا، ایک بچہ، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہے نا، سال بھر محنت کرتا ہے، لیکن اگر ناکام ہو جائے تو ہمارے سامنے کیا کیا نتیجہ سامنے دیکھا۔ جناب موسیٰ سوچ رہے ہیں یا اللہ کیا کیا جائے، ایک دو دن کی بات نہیں، مہینے دو مہینے کی بات نہیں، سال دو سال کی بات نہیں، 70 سال کی بات۔ اللہ میں خبر کیسے سناؤں؟ اب جیسے جیسے اس راستے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، پیر منو من ہوتا جا رہا ہے۔ الغرض قریب پہنچے، جب آپ اس غار کے پاس پہنچے تو دیکھا واقعی ایک شخص ہے، نہایت نہیں کو نثار، دبلا پتلا، بال گرد و غبار بیٹھے ہوئے۔ آپ نے سلام کیا،
کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ کہا ہاں ہاں بتائیے اللہ نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا؟ 70 سال تو میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کے لب سل جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ اس کی بے قراری، اس کی تڑپ، اللہ میں کیسے خبر سناؤں اس کو کہ تیری 70 سالہ عبادت اچارت چلی گئی۔ ہمت کیا، خدا کا حکم تھا، کہا اے عابد یقیناً تو نے بہت بڑی عبادت کی ہے، بہت ریاضت کی ہے، مگر سن تیری رب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تیری 70 سال کی عبادت اچارت چلی گئی، برباد ہو گئی۔ سنے میرے دوستوں، جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا رقص کرنے لگا، جھومنے لگا، وجد میں آ گیا، خوشی سے ناچنے لگا۔ اب جناب موسیٰ حیران و پریشان ہے کہ یا اللہ کہیں یہ خبر سن کر اس کا دماغ تو نہیں چل گیا، اسے تو زمین پر گر جانا چاہیے، زمین بوس ہو جانا چاہیے، مگر یہ ہے کہ یہ خوشی سے ناچ رہا، کیا معاملہ؟ اس شخص نے جواب دیا اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ آپ حیران و پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے عبادت کی تھی رب کی محبت میں، میں نے عبادت کی تھی رب کی محبت میں، اس کی رضا کے لیے کی تھی، نہ کہ اس کے اجر کے لیے کی تھی، بدلے کے لیے کی تھی۔ ارے میں تو اس لیے عبادت کر رہا تھا، میں تو اس لیے ریاضت کر رہا تھا کہ میں کاش کہ میرا محبوب میری جانب ایک مرتبہ دیکھ لے، میری جانب ایک مرتبہ دیکھ لے اور سن اے موسیٰ میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ آج میں 70 سال سے لگا ہوا تھا، عبادت کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا، مجھے خبر نہ تھی کہ پتہ نہیں میرے محبوب کو خبر ہے کہ نہیں ہے، میرا محبوب میری طرف متوجہ ہے کہ نہیں ہے، مگر آج مجھے معلوم تو ہو گیا۔ ارے عبادت قبول کرنا نہ کرنا یہ اس خدا کا کام ہے، مگر میں خوش اس بات سے ہوں کہ میرے رب نے، میرے محبوب نے اپنی توجہ کو میری طرف رکھی ہے، مجھے دیکھ تو لیا ہے، یہی میری کامیابی ہے۔ یہی میری کامیابی ہے، لہذا محبت کبھی اجرت نہیں طلب کرتی ہے نا، بدلہ نہیں کھوجتی۔ تو آپ تو عاشق رسول کیوں شکوک و شبہات اور اختلاف ہوتے چلے جاتے ہیں؟ کہنے والا کہے نبی بھلا سنتا، کیوں سلام بھیج رہے ہو، کیوں درود پڑھ رہے ہو، کیوں نبی کیا دیکھ رہے ہیں، نبی کیا سن رہے ہیں؟ میں نے یہی کہا ایک جگہ تقریر کے درمیان، سامنے ایک جملہ معترضہ آ گیا، استغفر اللہ، یہ تو شرک ہو گیا۔ کیا کہ غیب کی بات جاننا صرف خدا کی فکر؟ میں نے کہہ دیا کہ نبی دیکھنا تو بڑی بات ہے، دیکھنا تو معمولی سی چیز ہے، ارے ہمارے دل کے اندر جو خطرات ہیں، ہمارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، میرا نبی ان سے بھی واقف ہے، میرا نبی ان سے بھی واقف ہے، ہماری کیفیتوں کو ملاحظہ کرتا ہے۔ کہا تو یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو اللہ کی صفت ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ اللہ کی صفت؟ ہاں، اگر کسی دوسرے کے لیے بولا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا
تو جو دل کی کیفیت پر ملاحظہ ہو جائے، جو دل کی کیفیت پر آگاہ ہو جائے، کہا وہی اللہ۔ اچھا، جو دل کی کیفیت کو جان لے وہی اللہ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ، اللہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو ہر شے سے واقف ہے، مگر اس کی عطا سے میرا نبی بھی ہمارے اور ان کے تصدق سے وہ جس پر نگاہ کرتے ہیں، جسے نبی نوازتے وہ نبی کا غلام بھی۔ کہانی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ غیب کی خبر جاننا تو صرف نبی کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ نے تو نبی کو خدا میں ملا دیا ہے، نبی کو خدا سے ملا دیا ہے۔ کہاں خدا کا علم، کہاں نبی کا علم؟ آپ لوگ تو نبی کو خدا سے ملا دیا۔ یہ صرف اللہ کی صفت ہے، دلوں کے خطرات پر آگاہی ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ میرے دوستوں، میں تفصیل میں نہ جاتا، وقت دامنگیر ہے، صرف ایک حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں، اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک، میرے نبی معراج کی رات، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن نے منظر کشی کی ہے، معراج کی رات میرا نبی چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی، ثم عرج الی السماء، پھر نبی آسمان کی بلندیوں پر پہنچے، نبی اور بلند ہوئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور بلند ہوئے، نبی مقام قاب قوسین پر پہنچے اور بلند ہوئے، مقام تدلی پر پہنچے، رب کے جلووں میں گم ہو گئے۔ جب کوئی پردیس جاتا ہے اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جن سے وہ محبت کرتا، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آتا ہے، بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے نا، انمول ہوتا ہے، اس لیے کہ تحفے کی قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے نبی کو اپنا بے حجاب دیدار کرایا، یہ مقام، یہ مرتبہ نہ کسی ولی کو حاصل ہے، نہ کسی نبی کو حاصل ہے۔ پوری تاریخ انبیاء میں جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے یہ شرف کسی نبی کو نہیں بخشا، ہے نا؟ بے حجاب صرف ہمارے نبی کو اللہ نے دیدار کرایا۔ نبی خدا کے جلووں میں گم ہے، لیکن قربان جائے ہمارے نبی پر، نبی حسن حقیقی میں گم ہے، حسن اصل میں گم ہے، رب کا دیدار کر رہا ہے، اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے؟ مگر اس وقت بھی اپنے غلاموں، اپنے نام لیواؤں کو اس نے فراموش کر دیا۔ اے مولا، تو نے تو مجھے یہ دولت عطا کی، معراج کی دولت عطا کی۔ میں معراج کے واقعہ کی تفصیل میں نہ جاتا، صرف مختصر اپنی بات کیا۔ نبی معراج فرما رہے ہیں، نبی رب کی بارگاہ میں عرضگزار ہے، اے مولا مجھے تو نے اپنا دیدار کرایا، یہ تیری عنایت ہے، بے حجاب مجھے دیدار بخشا، یہ تیری نوازش ہے، اے مولا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے۔ مگر مولا ہمارے کچھ نام لیوا بھی ہیں، ہمارے کچھ غلام بھی ہیں، ہمارے کچھ چاہنے والے بھی ہیں، مولا اس معراج کی دولت میں سے کچھ حصہ انہیں بھی تو عطا کر دے، انہیں بھی تو کچھ حصہ عطا کر دے۔ رب نے فرمایا، اے حبیب مکرم، تجھے تو معراج کی دولت سے نوازا ہے، ہاں ہاں جا اپنے غلاموں کے لیے بھی تجھے معراج کی دولت دیتا ہوں، اپنے غلاموں کے لیے نماز کا تحفہ لیتا ہے، نماز کا تحفہ لیتا جا۔ ارے اگر وہ نماز کے لیے آئیں گے تو اسی میں معراج کی لذت حاصل کریں گے، ہے نا؟
اور اسی لیے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں۔ اور آپ دیکھیں میرے دوستو کہ آج ہم نے اس کی اہمیت کو کس قدر فراموش کر دیا ہے، کس قدر ہم نے فراموش کر دیا، کس قدر فراموش کر دیا کہ وہ اہم ترین شے جو نبی رب کی بارگاہ سے ہم غلاموں کے لیے لے کر آئے، وہ جو نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی، ہم نبی کی عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستو آج میں آپ کو بتا اس قدر ہم نے اہمیت اس کی گنوا دی، اس قدر گنوا دی ہے میرے دوستو کہ آج ہم اس کی حقیقت کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آج اگر دنیا کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ جس چیز کا خسارہ ہوتا ہے وہ نماز ہے نا۔ آج ہمیں بازار جانا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے نا، کس کا خسارہ ہوگا؟ نماز کا خسارہ ہوگا۔ کیوں؟ بازار ہمارا جانا نہیں سکتا، نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے۔ کہیں ہماری دعوت ہے، دعوت ہماری نہیں چھوٹ سکتی، نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے۔ کہیں ہمیں رشتہ دار سے ملنے جانا ہے، نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، دعوت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ہمارا کھیت اگر کٹ رہا ہے تو کھیت کٹنا نہیں بند ہونا چاہیے، نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ جائے۔ اگر دنیا کا معمولی سے معمولی کوئی معاملات ہو تو خسارہ جس چیز کا ہوگا وہ ہے نماز۔ اتنی ہم نے اہمیت گنوا دی، اتنی اہمیت ہم نے گنوا دی کہ اگر دنیا کے اندر معمولی سے معمولی کاموں کے لیے جس چیز کو خسارہ نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے وہ نماز ہے۔ میرے دوستو آج ہم دنیا جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، پنجاب جاتے ہیں، ہریانہ جاتے ہیں، اب تو یہ ہے کہ اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا دیش چھوڑ کر پردیش چلے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کمانے کے لیے بدیش جاتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم بدیش چلے جاتے ہیں، ہم اپنے دوست و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستو میں نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہم جو یہ کمانے کے لیے نکلے ہیں، یہ جو ہم روزی کی تلاش میں نکلے ہیں، یہ روزی دینے والا کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ خدا ہے نا۔ رزاق کون ہے؟ خدا ہے۔ میرے دوستو غور کرو، آج ہم معمولی کاموں کے لیے جس چیز کو چھوڑتے ہیں کتنی اہم ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو بندہ مسجد آتا ہے رب اسے روزی بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے، اور جو بندہ مسجد نہیں آتا رب اسے روزی تو دیتا ہے مگر روزی میں، اسی لیے ہم آج کہتے ہیں بہت پریشان ہیں، کمائی میں برکت نہیں ہوتی، کسی نے کچھ کر دیا ہے، نظر لگ گئی، کیا ہو گیا ہے نا۔ پہلے یہ تھا ایک کماتے تھے 10 کھانے کھاتے تھے نا، آج 10 کمانے والے ہیں ایک کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کیوں؟ اس لیے کماتے تو ہم ہیں، ایک انسان اپنے بازو کی قوت سے روزی تو کما سکتا ہے، دولت تو کما سکتا ہے، ایک انسان اپنی صلاحیت کی بنیاد پر روزی اور دولت کو کما سکتا ہے، ایک انسان اپنے دماغ کی بنیاد پر روزی اور دولت کو کما سکتا ہے، ایک انسان اپنے محنت اور مشقت کی بنیاد پر دولت کو کما سکتا ہے، ایک انسان محنت کر کے دولت کو کما سکتا ہے، مگر خدا کی قسم دولت کما سکتا ہے، دولت میں برکت نہیں کما سکتا۔ اگر تمہیں برکت کہیں ملنے والی ہے میرے دوستو تو بازو کی قوت سے نہیں ملنے والی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جو نماز جب اذان ہوتی ہے تو رب تمام دنیا کی دولتوں کو روزی کو مسجد میں جمع کر لیتا ہے، جو
دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو برکت کہیں اور سے نہیں ملنے والی بلکہ رب کے در سے ملنے والی ہے۔ برکت کہیں اور سے ملنے والی نہیں، سجدوں سے ملنے والی ہے۔ برکت کہیں اور سے ملنے والی نہیں، مسجد سے ملنے والی ہے۔ آج میرے دوستو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر ویران ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے گھر ویران ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو نادانو، خدا کی قسم، اگر ہم اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں، خدا کے گھر کو اگر ویران کر کے ہم اپنے گھر کو آباد کرنا چاہیں تو خدا کی قسم کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں مسجد کی در و دیوار ہم سے سوا چلا ہے۔ آج جب جمعہ کا دن آتا ہے مسجد کھچا کھچ بھری نظر آتی ہے، مگر ظہر کا وقت آ جائے 2 4 5، عصر کا وقت آ جائے وہی 2 4 5۔ آج مسجد آنسو بہاتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں پکار پکار کر آواز دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ مسلمانوں کہاں ہو تم؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں کو ویران کر کے ہم آباد ہو سکتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی آباد نہیں ہو سکتے، کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اگر اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہو تو مسجد کو آباد کرو۔ یقین جانو میرے دوستو کہ تم اگر مسجد کو آباد کرو گے تو مسجد خدا کا گھر ہے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ ارے تم جس کے گھر کو آباد کر رہے ہو اس کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارے گھر کو برباد چھوڑ دے گا، بلکہ تمہارے گھر کو بھی آباد کر دے گا۔ تمہارے گھر کو بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، وقفہ اولیاء، وقفہ اولیاء، سجادہ رسول خانقاہ صادقیہ۔ اس لیے اپنی مساجد کو آباد کریں۔ دین سے آج ہم دور ہو گئے ہیں، دین سے قریب۔ اپنے مدرسوں کو ہم آباد کریں، اپنی خانقاہوں کو آباد کریں، علماء سے قریب۔ آج ہم علماء سے دور ہو گئے ہیں آج، اور یہی وجہ ہے کہ آج ذلت و نغمت ہمارا مقدر بن گئی۔ کل تک نگاہیں ہمارے لیے اٹھا کرتی تھی جن میں ستائش ہوا کرتی تھی، کل تک جو ہاتھ ہمارے داد و دہش کے لیے اٹھتے تھے آج وہی نگاہیں اٹھتی ہیں تو ان میں تحقیر اور تنفر ہوتا ہے۔ یہی مسلمان کہیں آتنکواد کہا جا رہا ہے، کہیں کسی اور نام سے پکارا جا رہا ہے، کہیں کسی اور۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے در سے دور ہو گئے۔ ہماری اس پیشانی نے سر میں ایک بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، خدا کے دربار میں خدا کے در پر جھکنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ ہم در بدر ہو رہے ہیں، ہم در بدر ہو رہے ہیں۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ لہٰذا اپنے مسجدوں کو آباد کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھروں میں بھی نماز کی پابندی کریں، یقیناً اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ اس سے آپ کے گھر کے اندر برکت بھی ہوگی، آپ کے پیشانیوں میں ایمان کا نور ہوگا۔ پھر خدا کی قسم کسی باطل کے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ آپ پر رسوائی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنا دے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا کر دے، ہم سب کو مسجد آباد کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔